الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن یہ شکایت کرتی ہیں کہ میرے شوہر شادی ہونے کے بعد سے مسلسل میری پٹائی کرتے ہیں، بلکہ میرے بچوں کے سامنے بھی ایسا کرتے ہیں جس سے بچوں پہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں کہ اپنے باپ کے اس کردار کی وجہ سے وہ بھی میری عزت نہیں کرتے۔ تو اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کو نہیں مارا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ نہ کبھی کسی عورت کی پٹائی کی، نہ کبھی کسی اپنے خادم کی پٹائی کی۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ عظیم انسان جو تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس اور سب سے محترم ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی کی پٹائی نہیں کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلیں۔ اور یہاں پہ ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت مارا کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حکم پہ سختی سے کاربند ہو گئے، اور انہوں نے عورتوں کو مارنا ترک کر دیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جب سے آپ نے حکم دیا ہے کہ ہم عورتوں کو نہ ماریں، ہم اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن عورتیں ہماری نافرمان ہو چکی ہیں اور ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں، اور ان کے اخلاق برے ہو چکے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تب مردوں کو عورتوں کو مارنے کی اجازت دی۔ پھر بہت سی عورتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ شکایت لے کر آئیں کہ ہمارے شوہر ہمیں مارتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی عورتیں میرے پاس آئی ہیں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر، تو آپ نے فرمایا، لیس اولئک بخیارکم، اپنی عورتوں کو مارنے والے شوہر یہ کوئی بہترین لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی افضل لوگ نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنی بیوی کو مارنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی خوبی نہیں ہے۔ یہ کام نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیا، اور آپ نے یہ بتا بھی دیا کہ بیویوں کو مارنے والے لوگ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں عورتوں کو مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ آخری مرحلہ ہے۔ اگر کوئی عورت بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، نافرمانی کا ارتکاب کرتی ہے، تو اس کو سمجھانا چاہیے، پیار و محبت سے اسے درست راستے پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ تنگ کرے، باز نہ آئے، تو شریعت نے یہ رہنمائی کی ہے کہ آپ اس کا بستر الگ کر دیں اور اس کے ساتھ سونے سے انکار کر دیں۔ عقل مند عورت کے لیے اتنی سزا کافی ہے، یہیں سے وہ سدھر جائے گی۔ اور اگر پھر بھی کوئی عورت نافرمانی سے باز نہیں آتی، تو پھر اسے مارنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے جانوروں کی طرح مارا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارتے ہوئے انسان اپنے رب کو بھول جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو مارتے ہوئے انسان اس بات کو بھول جائے کہ روز قیامت اللہ رب العزت ظلم کے بارے میں سوال کریں گے۔ روز قیامت اللہ رب العزت مظلوم کو ظالم سے بدلہ لے کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ان آیات کو بھول جائے جن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اور ہمیں یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ انسان کو چاہیے، شوہروں کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں جس میں جناب جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور آگے چل کے آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویوں پہ یہ حق ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے بستر پہ کسی بھی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر کوئی عورت تمہارے بستر پہ کسی ایسے شخص کو بیٹھنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو تو تم اس کی پٹائی کر سکتے ہو، لیکن وہ پٹائی شدید قسم کی نہ ہو، ہلکی پھلکی ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو کسی کو ایک کوڑا مارے گا تو روز قیامت اس کو بدلہ لے کر دیں گے جس کو کوڑا مارا گیا تھا اس سے جس نے کوڑا مارا تھا۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے پہ مارنے سے روکا ہے۔ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث آپ فرماتے ہیں ولا تضرب الوجہ، کہ کسی کو چہرے پہ مت مارو۔ اور آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ولا تقبح، اپنی عورت کو برا بلا نہ کہو، اسے بدصورت نہ کہو۔ ولا تہجر الا فی البیت، اس کا بائیکاٹ کرنا ہو، اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہو تو گھر میں رہ کر ناراضگی کا اظہار کرو، یعنی کہ اسے گھر سے نہ نکالو، خود بھی گھر سے نہ نکلو۔ اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب جابر سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے پہ مارنے سے روکا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم ارشادات، اللہ رب العزت کے عظیم فرامین، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور عورت کی پٹائی تب کی جائے جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے، اور وہ بھی ہلکی پھلکی پٹائی۔ اگر ہلکی پھلکی پٹائی سے عورت ٹھیک ہو جاتی ہے تو الحمدللہ۔ ایسی پٹائی جس سے اسے زخم آئے، اس کا خون نکلے، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، اس کے جسم پہ نشان پڑ جائیں، ایسی پٹائی کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہلکی پھلکی پٹائی جس سے مقصد اس عورت کی اصلاح ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے انتقام لیا جائے، مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے جانوروں کی طرح مارا جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہلکی پھلکی پٹائی سے میری بیگم، میری عورت ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اس کے والدین سے بات کریں، اس کے بھائیوں سے بات کریں، اس کے بڑوں سے بات کریں۔ اگر وہ پھر بھی نہیں سدھرتی تو آپ اسے ایک طلاق دے سکتے ہیں۔ ایک طلاق دیں، 3 طلاقیں نہ دیں، 3 طلاقیں دینا خلاف سنت ہے۔ ایک طلاق دینے سے امید یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ اس سے رجوع کر لیں گے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی عورت کو اس کے بچوں کے سامنے مارنا یہ ظلم پہ ظلم ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ عورت کو شدید مارنا یہ بھی ظلم، اور اس کے بچوں کے سامنے مارنا یہ ایک اور ظلم ہے، اور اس سے بچوں پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جن کے سامنے ان کی ماں کی پٹائی کی جائے، نہ وہ ماں کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں۔ باپ کے ظالم ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں سے باپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ باپ سے چند دن ڈرتے رہیں، لیکن باپ کے لیے ان کے دلوں میں احترام نہیں ہوگا، اور ایسے بچے اپنی ماں کی بھی عزت نہیں کریں گے، اس کا حکم بھی نہیں مانیں گے، اور یوں ایسے بچے بری راہ پہ واقع ہو جائیں گے اور ان کی تربیت پہ برے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو ایسے شوہروں کو ڈرنا چاہیے جو اپنی بیگم کو بچوں کے سامنے مارتے ہیں۔ یاد رہے کہ بیگم کو بچوں کے سامنے مارنا یہ اس کی بے عزتی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمان پہ یہ حرام کر دیا ہے کہ کسی اور مسلمان کی بے عزتی کرے، اس کی توہین کرے۔ تو مارنا الگ ظلم اور اس کی بے عزتی کرنا یہ دوسرا ظلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے ظلم سے محفوظ رکھے، اور ہمیں وہ احادیث ذہن میں رکھنی چاہیے جن میں آتا ہے
کہ روز قیامت ایک آدمی آئے گا اور اس کے نام اعمال میں بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو بہت سے لوگ اللہ رب العزت کے پاس شکوہ لے کر حاضر ہوں گے۔ کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے برا بلا کہا تھا، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا کہ اس نے میری پٹائی کی تھی، کوئی کہے گا اس نے میرے مال پہ ناجائز قبضہ کیا تھا، اور اللہ رب العزت اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کرتے رہیں گے جن پہ یہ ظلم کرتا رہا، اور پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعویٰ کرنے والے اب بھی لوگ موجود ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نمونہ بنائے، اپنا اسوہ سمجھے، ماڈل بنائے۔ آپ کی صورتحال یہ تھی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ گھر میں رہ کے بیویوں کی گھریلو کاموں میں مدد کیا کرتے تھے، دودھ دھو لیا کرتے تھے، اپنے جوتے جو ہیں انہیں ٹھیک کر لیا کرتے تھے، اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے جذبات، ان کے احساسات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ عائشہ، مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ کب تم مجھ سے ناراض ہو، کب تم میرے اوپر راضی ہو۔ جناب عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میرے اوپر راضی ہوتی ہو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم میرے اوپر ناراض ہوتی ہو پھر تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جسے جناب عائشہ روایت کرتی ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم اپنی اپنی احادیث کی کتب میں لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب خدیجہ کے فوت ہونے کے بعد جب کبھی کوئی بکرا ذبح کرتے تو اس کا گوشت جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جناب خدیجہ اب موجود نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں چلے گا، وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوں گی، لیکن اپنی بیگم سے اتنا پیار ہے، ان کا اتنا خیال ہے کہ ان کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی بیویوں کے لیے کس قدر عاجزی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کہ جناب انس روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے کہ ایک بار آپ نے جناب صفیہ کو ان کی